بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ لاہور کے اندرونی گاؤں کا ہے، جس کو اندرون لاہور کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ سب یہ کہانی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی سارہ نامی عورت کی ہے، اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سارہ ہے، میری عمر 19 سال تھی۔ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے۔ میں اپنے محلے میں رہنے والے جاوید نامی ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، میرے ساتھ بے حد مخلص اور سنجیدہ تھا، لیکن اس کی ذات میں کچھ مسائل تھے، جیسے کہ وہ غصے کا بہت تیز تھا، نشہ کیا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نشے کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، لیکن جب اسے موقع ملتا تو وہ ضرور کرتا۔ میں اس بات پر اس سے زیادہ جھگڑا کرتی تھی۔ اس نے کافی حد تک یہ کام ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہماری شادی ہونا آسان نہیں تھی، لیکن میں اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ جاوید کے گھر والے بھی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو میرے والد صاحب نے بھی ہاں کہہ دی۔ ویسے تو بہت اچھے انسان تھے، لیکن بہت زیادہ کنجوس تھے۔ اس گھر میں شادی کیوں نہیں کرتے جہاں پر انہیں جہیز بھی دینا نہیں پڑتا؟ ان کی بیٹی کی مرضی بھی تھی۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے۔ ہمارا رشتہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی، جاوید نے نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس نے میری قسم کھائی تھی کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ شادی والی رات ہی میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ ایک ہفتے بعد ہمارے گھر میں جاوید کی ایک کزن رہنے کے لیے آ گئی، جس نے یہاں پر پڑھائی کرنا تھی۔ میری نان نے مجھے بتایا یہ تو وہی لڑکی ہے جو جاوید بھائی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس کے ساتھ بھائی کی منگنی ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ بھائی آپ کو پسند کرتے تھے اسی لیے انہوں نے منگنی توڑ دی، لیکن یہ اب بھی بھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ جب منگنی ٹوٹ گئی تو یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ رو رو کر اس نے سب کو کہا تھا اسے کہو مجھ سے شادی کر لو۔ وہ لڑکی کافی پتلی تھی، مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ اس نے دن میں بھی ایسا میک اپ کیا ہوا تھا جیسے کہ شادی میں آئی ہے۔ میں حیران تھی کہ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ وہ اس گھر کے لڑکے سے محبت کرتی تھی تو پھر انہوں نے اس کو رہنے کے لیے یہاں کیوں بھیج دیا؟ میری نند نے کہا مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی یہ اس طرح کی، اس کا ایک وقت میں کافی سارے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی سب پتہ ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ اس سے بچ کے رہنا، اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یہ بڑی بدتمیز ہے۔ میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی، لیکن وہ واقعی جاوید کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے دور رہتی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن تو اس نے خود کہا کہ بھابھی آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اگر ہم باتوں میں لگے تو تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ میں نے بہت طریقے سے بات سنبھالی۔ میری نند بھی مجھے کہنے لگی آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہ روز اس طرح سے تیار ہوتی جیسے نئی نویلی دلہن ہے، اور ہمیشہ جاوید کی پسند کا رنگ ہی پہنا کرتی۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کیا سارے کپڑے اسی رنگ کے لے کر آئی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ کبھی گرنے کا ناٹک کرتی، جب جاوید اس کے آس پاس کھڑا ہوتا کہتی مجھے اوپر اٹھاؤ، میرا ہاتھ پکڑ لو، لیکن جاوید بھی اسے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ میں بہت زیادہ صبر سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا اور اپنے کمرے کا ماحول خراب نہیں کرنا تھا۔ ویسے بھی اگر کوئی خود ہی آپ کے پیچھے پڑ جائے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جاوید صرف مجھ سے محبت کرتا تھا، ورنہ کبھی اس کو گھر میں نہ گھسنے دیتے۔ جب عظمیٰ آس پاس ہوتی تو میری ساس مجھے ضرورت سے زیادہ عزت دیتی، مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی۔ وہ شاید عظمیٰ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں اپنی بہو سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم میری بہو نہیں بنی، کیونکہ یہ بیٹی مجھے بہت پیاری ہے۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں کوئی تنگی کا ماحول نہیں تھا۔ ہمارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے، جاوید میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا، ہنسی مذاق بھی کر لیتے۔ جب وہ گھر آتا میری ساس خود کہتی کہ بیٹی شوہر گھر آ گیا ہے، ہاتھ منہ دھو لو، جاؤ اس سے پوچھو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تیار ہو کر رہا کرو، ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ لیکن کہتے ہیں جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر۔ دراصل جاوید کے پاس پیسے تو تھے، لیکن اس کا اپنا کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں اسے کہتی وہ کوئی کام کیا کریں، اور جب میں نے کہا کہ مجھے نوکری کرنی ہے تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ اس بات پر ہمارے جھگڑے وغیرہ ہو جاتے، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو منا لیتے تھے۔ لیکن ایک دن نہ جانے کیا ہوا، جاوید گھر میں بہت دیر سے آیا۔
عجیب سی حالت میں لگ رہا تھا۔ اس نے نشہ کیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے میری قسم کھائی تھی اور پھر بھی کر لیا۔ اب تو میں مر جاؤں گی تو کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ میں مر جاؤں گی تو اپنی کزن سے شادی کر لو گے۔ میں بہت زیادہ غصے میں تھی، شاید جذباتی ہو گئی تھی، وہ بھی غصے میں آ گیا۔ ہماری لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ جاوید نے مجھے عجیب و غریب قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیں جن کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی کہ تم تو کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتی ہو، شکل دیکھو اپنی کیسی عجیب سی نکالی ہوئی ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل نہیں کرتا کہ تمہارے پاس بیٹھوں۔ میں حیران تھی کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ اس کی بات کا تو کوئی سر تھا نہ ہی کوئی پیر، ایسا لگتا تھا اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے۔ ہم دونوں کے جھگڑے کی آوازیں سن کر میری ساس اور نند وہاں پر آ گئی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی، میری نند بھی۔ ان کو بھی ابھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ جاوید اس طرح کی کوئی بات کر دے گا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھوں میں فوراً آنسو بھرے۔ جاوید کو اس طرح دیکھا جیسے اس نے میری جان لے لی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی ایسے کانپنے لگے جیسے وہ واقعی کوئی قاتل ہے، کسی ایسے بندے کو جان سے مار بیٹھا ہے جس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میرا شوہر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا اسے ٹھیک طرح سے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن جب اس کی ماں نے یاد کروایا تو اس کو یاد آ گیا۔ وہ عجیب سی حالت میں آ گیا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی نے میرے کھانے میں کوئی چیز ملائی ہے۔ جب بات پتہ کی گئی، ادھر ادھر سے چیک کیا تو پتہ چلا یہ کام عظمیٰ کا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر جاوید کو نشے کی دوا کھلا دی تھی تاکہ وہ غصے میں آ کر اس طرح کی کوئی حرکت کر دے۔ یہی ہوا تھا کیونکہ شاید وہ جاوید کو اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اپنے غصے پر قابو نہیں تھا۔ میری غلطی تھی کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ جاوید ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا، میرے آنسو ویسے ہی نہیں رک رہے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میری ساس نے کہا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، سب کے سامنے اس نے تمہیں طلاق دی ہے، اگر کمرے میں دیتا تم لوگوں میں رجوع ہو سکتا تھا، لیکن اب ہم کیا کریں؟ اب تو ایک ہی حل ہے کہ حلالہ کروایا جائے۔ جاوید کا کہنا تھا میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتا، دیکھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کسی بات سے، یہ میری بیوی ہے، بس یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ میری ساس نے جاوید کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تو اتنا بچہ نہیں ہے کہ تجھے ان باتوں کا نہیں پتہ، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اور تیری غلطی ہے، تو نے کیوں اس لڑکی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی؟ بات تو تیرا سر پر نہیں ہے، تو نے ہی فیصلے کرنے تھے نا۔ جاوید کا کہنا تھا کہ پہلے میں نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا، اس کے ساتھ برا کیا، اس لیے سوچا یہاں پر رہے گی تو اس کی پڑھائی ہو جائے گی، نہیں تو کل کو کہے گی کہ اس شخص نے مجھ سے شادی بھی نہیں کی اور مجھے پڑھنے بھی نہیں دیتا۔ میں تو اس کا بھلا سوچ رہا تھا۔ میری ساس نے کہا لیکن وہ جو کرنے آئی تھی وہ تو کر چلی ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم دونوں ہی بہت بڑی مصیبت میں تھے، مجھے پتا تھا میرے شوہر نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے غلطی کی تھی، اس کی غلطی تھی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں جا سکتے تھے، دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے تو دکھ ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا میں واپس چلی جاتی؟ جاوید کا کہنا تھا میں کوئی حل نکال لوں گا، لیکن تم یہاں سے جانا نہیں۔ کچھ دن کے بعد اس نے آ کر ہمیں ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا میں نے ایک منٹ بھی آرام نہیں کیا، جگہ جگہ پوچھتا رہا، بہت سارے مفتیوں سے بات کی ہے، بہت سے لوگوں سے بھی پوچھا ہے، ایک بات کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہماری مدد ہوگی۔ میں کمرے میں تھی، باتیں سن رہی تھی، ان کو پتہ تھا میں کمرے میں ہوں، میری نند بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات میرے شوہر میری ساس کو بتا رہا تھا۔ میری ساس نے کہا کیا طریقہ مل گیا ہے تجھے؟ جب بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے سب کو بتایا کہ ایک مولوی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، وہ لوگوں کا حلالہ کرواتا ہے۔ ہم لوگ یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ میری ساس نے کہا کیا مطلب حلالہ کرواتا ہے؟ وہ بھی تو اسی طرح کرواتا ہوگا۔ پھر جاوید نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی کہ ہم سب واقعی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا دراصل اس کے پاس ایک چارپائی ہے جو اس نے خاص قسم کے کمرے میں رکھی ہے، اگر اس کے اوپر عورت ایک رات گزار لے تو اس کا حلالہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ لاہور میں ہی رہتے ہیں، لیکن لاہور کے آخری حصے میں، وہاں جانے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے۔ پہلے میں جا کر بات کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بیوی کو بھی لے جاؤں گا۔ میری ساس نے کہا میں نے تو آج تک ایسی بات نہیں سنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاوید نے کہا آپ نے نہیں سنی، لیکن یہاں پر تو سب لوگ اسے جانتے ہیں، ابھی تک نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر چکا ہے، سب کہتے ہیں کہ وہ کوئی پیر ہے، وہی مدد کر سکتا ہے، مجھے بھی اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگوں سے جھوٹ بول کر اتنے سارے لوگوں کو کا گناہ اپنے سر لے رہا ہوگا؟ اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ خود ہی غرق ہو جاتا، میری ساس خود ہی غرق ہو جاتا۔ میری ساس نے کہا، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، غلطی تو نے کی ہے، حل کرنے کے طریقے بھی تو نے تلاش کرنے ہیں، یہ میری بہو ہے، میں نے اس کو دل سے قبول کیا، جبکہ یہ ہماری پسند نہیں تھی، لیکن تو نے ہی بے قابو ہو کر سب کچھ خراب کر دیا۔ اب تم جانو تمہارا کام جانے، تم دونوں کو ہی پتہ ہوگا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے، میں کچھ نہیں بول سکتی۔ مجھے میری نند نے کہا کہ میری ایک دوست بھی اسی پیر کی کہانی سنا رہی تھی، ہم نے اس کی کہانی کو بہت شوق سے سنا۔ وہ کالج جایا کرتی تھی، اس کی کچھ دوستوں کی شادی ہو گئی، اس کا کہنا تھا میری دوست کے شوہر نے بھی اس کو غصے میں طلاق دے دی، ابھی وہ لوگ ساتھ ہیں، ان کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں نے گناہ کیا ہوتا، یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا، تو پھر ان کی زندگی اچھی کیسے ہوتی؟ ایسے دو میاں بیوی آپس میں رہے، سنا ہے کہ عذاب آ جاتا ہے، لیکن ان کے حالات تو پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں۔ اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئی۔ مجھے میرے فون پر جاوید کی کال آئی، اس نے مجھے تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں جگہ جگہ مارا پھرتا ہوں، پھر کہیں جا کر اس پیر کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں کل وہاں جا رہا ہوں، سارا کچھ پتہ کر کے آؤں گا۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو میں تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ میں تو اس کے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں نے اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، اس عورت نے آ کر ہماری زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، اور وہ جیسا کہتا میں ویسا ہی کرنے والی تھی، کیونکہ مجھے ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں تھا بلکہ میری محبت بھی تو تھا۔ میں نے اس کو کہا جو بھی کرنا ہے کرے، بس میں اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو بہت برا ہوگا۔ عجیب بات تھی کہ عظمیٰ نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اتنی اچھی کیسے ہو گئی، یہ تو ہمیں نہیں پتہ تھا، میرے ماں باپ کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں، اور چلا گیا۔ رات کو واپس آیا تو اس نے بتایا سارا گاؤں اس کا دم بھر رہا ہے کہ نہ جانے اس نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، اور وہ وہاں کی مسجد کا امام بھی ہے، سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ جاوید واپس آ گیا، اگر ایسا سچ میں ہو رہا تھا تو پھر تو یہ خوشی کی خبر تھی، لیکن اس نے عجیب سی شکل بنا رکھی تھی۔ میری ساس نے کہا ایسا ہے تو پھر کل ہی بہو کو لے جاؤ، ایسے میں اس کو کسی اور کے ساتھ وقت نہیں گزارنا پڑے گا۔ اس بات پر جاوید کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا جس میں وہ پانی پی رہا تھا۔ میری ساس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، سفر سے تھک گیا ہوں۔ کھڑکی کی ہار سے لے کر میں اسی کو دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے ایک نظر دیکھا، میں نے آنکھوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے نہ میں سر ہلا دیا، دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن کہا ہم صبح صبح ہی جائیں گے۔ میں نے جانے کی تیاری کر لی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ نند کو ساتھ لے جاؤ کیونکہ وہ خود تو بیمار رہتی تھی، اتنی دور نہیں جا سکتی تھی، میرے شوہر نے کہا نہیں ہم دونوں چلے جائیں گے، یہ ہم دونوں کا ہی معاملہ ہے۔ سارا رستہ میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، ہم ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے تھے، لیکن جب وہ پہلے غیر تھا تب بھی تو ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ گاڑی میں سب سے پیچھے بیٹھے تھے، کوئی ساتھ بھی نہیں تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، بہت اداس اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، آپ کو تو مسئلے کا حل مل گیا تو پھر کیا ہو گیا ہے، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ بات تو عجیب سی تھی، ایک دوسرے کو پانے کے لیے ہم نے کتنی دعائیں مانگی تھیں، سجدے کیے تھے، پھر ہمارے ساتھ اتنا برا ہو گیا، شاید ہمیں نظر لگ گئی تھی ہماری محبت کو بھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے چلے گئے، ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر وہ چارپائی بھی پڑی تھی۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تھا، وہ ویسی چارپائی تھی جیسی پرانے زمانے کے لوگوں کی ہوا کرتی ہے، جس کے پائے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جن پر بہت خوبصورت رنگ کیے جاتے ہیں، دیکھنے میں کافی پرانی لگتی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس کے اوپر بستر بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی روشن دان، زمین بھی بالکل کچی تھی۔ ہم کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے، ہمیں انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ میں نے کہا یہ وہی چارپائی ہے، دیکھنے میں کچھ عجیب سی نہیں لگ رہی؟ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنا پڑے گی، کسی کے ساتھ رہنا نہیں پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا شوہر پتھر بنا بیٹھا تھا،
उस चारपाई को ही देख रहा था। मैंने कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब भी तो हम एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को देखते थे। अभी साथ बैठे हैं, अगर थोड़ी बात कर लेंगे तो क्या हो जाए, कुछ ठीक होने वाला है। मैंने जैसे ही ये कहा, मेरे शौहर ने मेरी कलाई को बहुत मजबूती से पकड़ा। मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। मैंने उसकी शक्ल देखी तो मज़ीद हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका वजूद कांप रहा था। मैंने कभी किसी मर्द को इस तरह बेबसी से रोते नहीं देखा था। जिस मर्द से मोहब्बत करती थी उसको तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। मैंने कहा, क्या बात है, कोई मसला है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। तब पीर साहिब वहाँ आए। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, अल्लाह वाले बंदे लग रहे थे। उनके चेहरे पर काफ़ी नूर था। मेरे शौहर ने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके बाद पीर साहिब ने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने रात वहीं पर गुजारी। सुबह मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मेरा एक एक कदम बोझल हो रहा था। मुझे अपने आप से भी अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। मेरा शौहर वहीं पर मौजूद था। अब हम लोग वापस जा रहे थे। जो हालत मेरे शौहर की यहाँ आते हुए हुई थी वही हालत अब वापस जाते हुए भी थी। सारे हम बस देखते ही रहे, जैसे दो बुत बैठे होते हैं जिनको हुक्म नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से गर्दन भी हिलाएं। हम एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। सामने देखते हुए सफ़र कट गया। वापस घर आए, घर में दाखिल हुए। मेरी सास ने देखकर शोर मचा दिया। उसने कहा, एक दिन का बोल कर गए थे, 5 दिन के बाद वापस आ रहे हो? कहाँ थे तुम लोग? क्या हो गया था? फ़ोन तुम लोगों के बंद, हमें पता नहीं गए कहाँ हो। हम कहाँ जाते, कौन सी दीवार से अपना सर टकराते? इतनी लापरवाही, क्या हो गया था तुम लोगों को? मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मेरी सास एक ही सांस में बोलने लगी। हम दोनों ऐसे बैठे थे जैसे कोई ज़मीन पर गिरता है। मेरे शौहर ने रोना शुरू कर दिया। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी सास बार बार पूछ रही थी। मेरे शौहर ने कहा, हलाला हो गया है, दोबारा से निकाह करने की तैयारी करें। वो भी इतना कहकर बैठक में चला गया। मेरी सास हैरान रह गई, मेरे पास आई। मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर से हमारा निकाह हो गया। हम एक दूसरे के निकाह में आ गए, लेकिन एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि उस चारपाई की दास्तां की जो हकीकत थी वो दरअसल कुछ और ही थी जो हमें वहाँ जाकर पता चली। लोग कहते थे कि औरत बस अकेली उस कमरे में चारपाई पर सो जाती है, उसका हलाला हो जाता है, लेकिन ये बात तो मुझे पता थी कि पूरी रात उस कमरे में क्या होता है। हम फिर एक दूसरे के निकाह में आ चुके थे, एक कमरे में रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। ये बात घर वालों ने भी महसूस करना शुरू कर दी थी। मेरी सास का कहना था, क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? वहाँ से जब से आए हो ऐसी शक्ल बनाई है जैसे कोई मर गया है। एक दूसरे से बात नहीं करते, कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती हैं। एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हो। कहीं कोई फिर से ऐसी हरकत न कर बैठना। ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी सज़ा मिली है। मैंने कहा, सज़ा तो मुझे मिली है, इसको नहीं मिली। मैं गुस्से से वहाँ से चली गई। मेरी सास भी परेशान हो गई। वो मेरे कमरे में आई, इन्होंने मुझसे सारी बात पूछी। मैंने इनको बताया कि चारपाई का तो कोई कमाल नहीं। चारपाई का ढोंग इसलिए रचाया गया है ताकि लोगों की इज्जत बचाए, लेकिन असल में हलाला हुआ है, वो भी एक गैर मर्द के साथ। मौलवी साहिब ने करवाया अपनी मौजूदगी में। वो मर्द भी ये सब करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी बचाकर, हमारा रिश्ता बचाकर सवाब हासिल करना चाहता था। मौलवी साहिब का भरोसेमंद आदमी था। पहले भी वहाँ पर यही सब होता है। वहाँ पर जोड़े आते हैं जिनके साथ इस तरह का मसला होता है, दोबारा से एक दूसरे के रिश्ते में आना चाहते हैं। मौलवी साहिब पहले उनसे अच्छी तरह पूछते हैं, सवाल करते हैं कि क्या वो ये करना चाहते हैं। उसके बाद औरत का निकाह उस मर्द से करवा दिया जाता है। उसके साथ 3 दिन तक वहीं रहना पड़ता है, फिर अपनी मर्ज़ी से वो छोड़ देता है। वो अपने शौहर के पास वापस आ जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। जावेद जहाँ गए थे पता करने के लिए, उनको यही बात बताई गई। वो भी यही बताया गया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब से वो वहाँ से वापस आए तो परेशान थे। मुझे इन्होंने सब कुछ बताया। मैं इनकारी हो गई, लेकिन फिर और कोई रास्ता भी नहीं था। अब समझ नहीं आती कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जो नहीं चाहते थे वही हुआ हमारे साथ। बहुत बड़ी सज़ा मिली है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है। मेरी सास भी हैरान रह गई। मुझे तसल्ली दी। उसने कहा, जो हो गया उसको ठीक करने का यही तरीका था। मैंने तुमको पहले ही कहा था, लेकिन जब इसने कहा मुझे कोई तरीका मिल गया है, मुझे लगा शायद वाकई ऐसा कुछ होगा। हमें क्या पता था दुनिया में क्या हो रहा है। हम लोग तो इस घर की 4 दीवारी में बैठे हैं। सोच लिया कि शायद ऐसी कोई बात होगी। वो तुमसे मोहब्बत करता है बेटा, वो तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता। उसे वाकई सज़ा मिली है। तुम ठीक कहती हो,
جس کی وجہ سے یہ سب ہوا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن اب تو میں یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے شوہر کو کسی طرح مناؤ، اپنے معاملات بہتر کرو، کیونکہ تم لوگوں کو ایک دوسرا موقع ملا ہے، یہ سب کو نہیں ملتا۔ مشکل اور تکلیف سے صحیح، لیکن جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جاوید سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ نہ تو میرے ساتھ کوئی بد زبانی کر رہا تھا، نہ ہی کوئی بری بات کر رہا تھا، بس وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر ہمیں ایک ایسی خبر ملی جسے سن کر ہمیں افسوس ہوا، لیکن اس بات پر یقین ہو گیا کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔ عظمیٰ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی، کیونکہ اس نے بات خاندان میں کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ انہی دنوں بھاگ گئی تھی۔ اس کے خاندان والے یہ بات چھپا رہے تھے۔ پورے 2 مہینے بعد اس کی لاش ملی، کیونکہ جس کے ساتھ وہ بھاگ گئی تھی اس نے اسے قتل کر کے کہیں پھینک دیا تھا۔ ہمیں اس بات پر بہت افسوس ہوا۔ چاہے کوئی کتنا ہی برا ہو، اس نے آپ کے لیے جتنے بھی ظلم کیا ہو، آپ اس کی موت نہیں مانگتے۔ میں نے بھی کبھی اس کے لیے برا نہیں مانگا تھا، لیکن میں یہ ضرور کہتی تھی کہ اس نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، پر اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر کبھی بات ہی نہیں کریں گے، اس موضوع کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں۔ طلاق کے موضوع پر بات کی جائے گی، نہ ہی حلالہ کے موضوع پر۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ طلاق وہ گولی ہے جو آپ کسی کو اپنی مرضی سے مارے یا پھر بنا مرضی کے، سامنے والا تو مر ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ کی سزا مرد کو دی گئی ہے، لیکن عورت کے لیے بھی یہ کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔